قبر میں اتارنے کے بعد اس کا مال اور اس کا خاندان واپس آ جاتا ہے، صرف اس کے اعمال ساتھ رہتے ہیں اس کے۔ پھر کوئی بل گیٹس نہیں ہے، پھر کوئی غریب انسان نہیں ہے، پھر کوئی امیر غریب گورا کالا عرب عجم، پھر کچھ نہیں ہے، پھر جوان بوڑھا کچھ نہیں ہے۔ پھر وہاں پہ جو حساب ہوگا نا وہ اعمال کی بیسس پہ ہوگا۔ لاؤ بتاؤ کون اعمال کر کے آیا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں انسان کو اس کے قبر تک جاتی ہیں اس کے ساتھ، ایک اس کا مال، ایک اس کا اہل، اس کا خاندان، اور ایک اس کا اعمال۔ مال، اس کا اہل اور اس کے اعمال۔ قبر میں اتارنے کے بعد اس کا مال اور اس کا خاندان واپس آ جاتا ہے، صرف اس کے اعمال ساتھ رہتے ہیں اس کے۔ پھر کوئی بل گیٹس نہیں ہے، پھر کوئی غریب انسان نہیں ہے، پھر کوئی امیر غریب گورا کالا عرب عجم، پھر کچھ نہیں ہے، پھر جوان بوڑھا کچھ نہیں ہے۔ پھر وہاں پہ جو حساب ہوگا نا وہ اعمال کی بیسس پہ ہوگا۔ لاؤ بتاؤ کون اعمال کر کے آیا، کون نیکیاں اکٹھی کر کے آیا، اب اس پہ جج کیا جاؤ گے، اب اس پہ حساب لیا جائے گا۔ جو شخص ہوتا ہے نا، جو گناہگار ہوتا ہے، وہ بلکہ چیختا اور چلاتا ہے کہ مجھے مت چھوڑ کے جاؤ، تم کیوں اکیلے اندھیرے میں چھوڑ کے جا رہے ہو۔ تمام مخلوقات اس کی آواز سنتی ہیں ایکسیپٹ ہیومنز اینڈ جنس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوتھینٹک حدیث کے مطابق۔ اور ایک بات یاد رکھیں، جو برزخ ہے نا، یا جو ان سین ہے، جو ہم نے نہیں دیکھا، اس کے بارے میں ہم خود سے کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، نہ ہماری رائے میٹر کرتی ہے، بیکاز اٹ از ان سین۔ ہم صرف قرآن سے یا اللہ کے نبی کی صحیح احادیث سے ہم جان سکتے ہیں کہ فیوچر میں کیا ہوگا، ادروائز نو ون کین نو اینی تھنگ۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل چاہا، میں نے ارادہ کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے درخواست کروں کہ اللہ تعالیٰ جو قبر میں چیخو پکار ہے وہ تم لوگوں کو سنا دیں، لیکن میں اس ڈر سے رک گیا کہ اگر تم وہ چیخو پکار سننے لگ گئے تو پھر تم اپنے مردوں کو کبھی قبروں میں نہیں دفناؤ گے، تم زمینوں پہ رکھو گے، تم قبروں میں ڈالو گے ہی نہیں انہیں، کہ ان پہ کہیں سانپ اور بچھو نہ مسلط کر دیا جائے، ان پہ کہیں عذاب نہ آ جائے، اور قبر میں جو حال ہو رہا ہے وہ نہ ہونے شروع ہو جائے، الا ما رحم ربی، ایکسپٹ اللہ تعالیٰ کے کچھ نیک لوگوں کے۔ سو جیسے ہی انسان کو جسٹ امیجن، ابھی پاکستان کو اس دن پہلے، بلکہ اس دن پہلے ہی نیشن وائڈ جو ہے نا ایک الیکٹریسٹی بریک ڈاؤن سے گزرا، ٹھیک ہے، اٹ واز بلیک آؤٹ آل اوور پاکستان۔ جن گھروں میں جنریٹرز نہیں تھے، یو پی ایس نہیں تھے، وہ امیجن کر سکتے ہیں اچانک سے جب رات کو بجلی چلی جائے اور وہ آنکھ کھولیں اور اندھیرے کے علاوہ کچھ نظر نہ آئے، ایک عجیب خوف اور ہراس ہوتا ہے، حالانکہ وہ پتہ ہے کہ وہ اپنے بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں، ان کی بیوی ان کے ساتھ ہے، اولاد ہیں، اور سب کچھ سیف ہے، چلیں لوگوں کی آوازیں آ رہی ہیں، گاڑیوں کی بھی آوازیں آ رہی ہیں، لیکن اسٹل اٹ از فیئر، اندھیرا کا ایک فیئر ہوتا ہے۔ جسٹ امیجن 6 feet انڈر، نہ مال، نہ اولاد، نہ فیملی، نہ وہ کانٹیکٹس، کچھ کام نہیں آئے گا یہاں پہ، صرف انسان کے اعمال کر کے آئیں گے، وہ بھی کمزور ماڑے ماٹھے اگر اعمال ہوئے، کیا کرے گا انسان؟ جب انسان کو اس جگہ پہ ڈال کے واپس آ جاتا ہے انسان، تو اس کی آنکھیں کھلتی ہیں اور وہ دیکھتا ہے کہ میں قبر میں ہوں، اندھیرا، اور پھر اچانک سے اس پہ 3 فرشتے، بلکہ 2 فرشتے آتے ہیں، ایک کا نام ہے منکر اور ایک کا نام ہے النکیر، اور یہ اوتھینٹک حدیث سے ان کے نام ثابت نہیں ہے، ڈفرنٹ نریشنز میں آتا ہے، لیکن کوئی اوتھینٹک حدیث میں ان کے نام نہیں آتے۔ تو 2 فرشتے آتے ہیں بیسیکلی، جن کا مشہور قول اور ڈفرنٹ علماء کے مطابق ان کا نام منکر اور نکیر ہوگا۔ وہ آتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں، اور وہ کیسے آتے ہیں؟ ایسے نہیں کہ نوک کیا، دروازہ کھولا کہ ہم آ جائیں، نہیں، وہ جو اینجلز ہیں نا، دے آر آف ویری ہاربل فیسز، خوفناک شکلوں والے، اور وہ زمین کو چیرتے ہوئے آتے ہیں، ان کی آواز ایسی ہے کہ جیسے بجلی کی آواز ہو، بجلی کی کڑک جیسی، ان کی آنکھیں جو ہیں وہ ستاروں کی طرح چمکتے ہوئی آنکھیں ہیں، اور ان کی ایک لمبی ڈسکرپشن ہے حدیث میں، اور وہ آتے ہیں اینڈ دے اسکریم اینڈ شاؤٹ من ربک، ہو از یور لارڈ، اور وہ انسان بکلا جاتا ہے، ایکسپٹ وہ لوگ، یا سلام، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول ثابت فی الحیات الدنیا والآخرہ، جس کو اللہ تعالیٰ تثبیت دیں گے نا، جس کو اللہ تعالیٰ استقامت دیں گے، اسٹیڈ فاسٹ کریں گے،
وہی بچ پائے گا, وہی جواب دے پائے گا, باقی ہل جائیں گے لوگ, گھبرا جائیں گے لوگ. اگر امان نہ ہوئے تو کچھ نہیں بنے گا. And they come and they give you a shock and they intimidate you. اور وہ خوف زدہ کرتے ہیں, من ربک, تمہارا رب کون ہے؟ جو لوگ تو ایمان والے, جن کی زندگی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ گزری, دل سے اللہ رب حقا, میرا رب ہے without any doubt, میرا رب اللہ ہے. ما دینک, تمہارا دین کیا ہے؟ اسلام دینی, میرا دین اسلام ہے. اور کچھ روایت میں آتا ہے, کہا جائے گا کہ من نبیک کے علاوہ کہا جائے گا کہ what do you say about this human being, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا, تم اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کہے گا کہ یہ میرے رسول تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اور پھر پوچھا جائے گا کہ تم کیا کیا کرتے تھے؟ وہ کہے گا I used to recite the book of Allah and I used to implement it on it. Imagine جو ہم میں سے شخص اللہ کی کتاب کو نہیں پڑھتا, نہ اس پہ عمل کرتا ہے, وہ کیا جواب دے گا وہاں پہ؟ مختلف روایات میں مختلف کوشچنز آتے ہیں, کچھ میں 3, کچھ میں 4. اور یہ صحیح حدیث میں اس میں 4th کوشچن یہ بھی ہے کہ what you used to do. I used to recite the book of Allah, میں قرآن کی تلاوت کرتا تھا اور میں اس پہ عمل کیا کرتا تھا. پھر دوبارہ سوال کریں گے, وہ چھوڑیں گے نہیں. They'll again test you, are you sure? یہ سوال, مطلب میں بتا رہا ہوں کہ حدیث میں کہتے ہیں they'll intimidate you, they'll test you, they'll trial you. واقعی میں تم سچ بول رہے ہو, تم یقین ہے اس بات کا, are you sure? من ربک, دوبارہ سوال کریں گے, اللہ ربی حقا. ما دینک, تمہارا دین کیا تھا؟ من نبیک, تمہارا رسول کون تھا؟ اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اکثر لوگ والعیاذ باللہ ان کا جواب کیا ہوگا؟ ہاں لا ادری. حدیث کے الفاظ ہیں, ہاں لا ادری, I don't know, مجھے نہیں معلوم. جو شخص صحیح سوال کے جواب دے دے گا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان سے ایک کالر پکارے گا کہ the slave has spoken the truth, اس نے سچ بولا. اور جو جواب نہیں دے پائے گا اس کو کہا جائے گا کہ the slave has spoken falsely, اس کو جواب نہیں پتا تھے, تو اس کی قبر کو جہنم کی قبروں میں سے ایک گڑھا بنا دیا جائے اور اس کے لباس کو آگ کے لباس پہنا دیا جائے.